الرحمن الرحیم۔ 3 دن پہلے پاکستان میں ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ ہوا۔ بہت سے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ملکہ کوثر مری میں بہت سی فیملیز پکنک کے لیے گئیں، لیکن وہ واپس نہیں آ سکیں۔ بہت سے مناظر ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ لوگوں کو منع کیا گیا، لیکن لوگ پھر بھی گئے۔ مجھے حکومتی نمائندگان جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حکومت کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی کہ مری میں جب برف باری کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے بچوں کو لے کے مری میں جاتے ہیں۔ حکومت کے نمائندگان میں سے بہت سے وزراء جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ میں نے سنی تو نہایت ہی افسوس ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس صورتحال کا علم نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہماری تیاری نہیں تھی۔ میرا ان تمام وزراء سے ایک سوال ہے کہ یہ جو فیملیز گئی ہوئی تھیں، جن کے بچے تھے، بیوی تھی، بہن تھی، وہ واپس نہیں آئے، کیا آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو علم نہیں تھا تو آپ کا حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب نواز شریف کی یا زرداری کی حکومت تھی تو کوئی ایسا واقعہ اگر سرزد ہوتا تھا تو آپ کے وزراء اور آپ خود وزیر اعظم صاحب 15 منٹ کے بعد پریس کانفرنس کر دیتے تھے اور آپ یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت نااہل ہے، یہ لوگ حکومت نہیں کر سکتے، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو میرا وزیر اعظم صاحب آپ سے ایک موضوعانہ سوال ہے کہ آپ کا استعفیٰ بھی اب بنتا ہے۔ اگر آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے، آپ پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے آپ بنی گالہ چلے جائیں۔ وہ معصوم بچے، وہ ہماری مائیں بہنیں جو اس حادثے کا شکار ہوئیں، ان کو کون پوچھے گا؟ یا آپ کو جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کے بعد آپ کے وزراء بھی ادھر جاتے ہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس واقعے کے بعد انہوں نے مری کا دورہ کیا۔ ان کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ حالات کیا بن جائیں گے یا ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب، آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ نے جتنا لوگوں کو مایوس کیا، یقین کریں کہ لوگ آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اور اس واقعے کے بعد وہ فیملیز جن کی کفالت کرنے والے بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے، ان کو کون پوچھے گا؟ جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، حکومت ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دیتی ہے کہ جن لوگوں کی غفلت تھی ان کو سزا دی جائے گی۔
اور آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو اس سے پہلے ہم لوگ اپنی تیاری کر لیں۔ یہ آپ کی حکومت جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کے وزراء جو ہے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو نہ حکومت کا پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے، پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ آپ خود ہی کہتے تھے کہ میں اس کو ریاست مدینہ بناؤں گا۔ آپ کی اس ریاست مدینہ میں 30 بندے جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور صرف آپ لوگوں کی غفلت سے، آپ کی حکومت کی وجہ سے، کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ مریخ شہر کے اندر اگر 50,000 گاڑی داخل ہو جائے تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیوں 1,07,000 گاڑی مری میں داخل ہونے دی؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ حالات خراب ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی نیچے سے آپ نے 1,07,000 گاڑی مری میں داخل ہونے دی۔ پھر اس کے بعد جو لوگ مری میں داخل ہوئے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ تھی، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے جگہ تھی، کیونکہ 50,000 سے اوپر اگر کوئی گاڑی مری میں انٹر ہو جائے تو ہوٹل بھی فل ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا، اور افراتفری کا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے تھی کہ اتنے لوگ آپ نے مری میں جانے کیوں دیے۔ پھر بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری عوام ایسی ہے کہ وہ سمجھتی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر عوام کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لوگوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے آپ بنی گالہ تشریف لے جائیں اور حکومت جو ہے کسی ایسے بندے کے حوالے کرے جو پاکستان کو چلا سکے، پاکستان کے نظام کو چلا سکے، اور اس عوام کی جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ اور میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ جب مری میں لوگ جاتے ہیں تو نیچے ٹور پلازا پہ ایک گاڑی سے 135 روپے لیے جاتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ 50,000 گاڑی جو ہے اوپر جا چکی ہے، انہوں نے پھر بھی 57,000 اور گاڑی جو ہے اس کو اوپر پہنچایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی تیاری ہونی چاہیے تھی کہ اگر برف باری ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر بندے کے پاس ہے کہ برف باری ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سالٹ پھینک دیتے ہیں تمام روڈوں کے اوپر، اور کرینے جو ہیں وہ برف کو ہٹانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ جن لوگوں نے واپس جانا ہے وہ واپس جا سکیں، جس نے انٹر ہونا ہے وہ انٹر ہو سکیں۔ نہ آپ کے پاس وہ انتظام تھا، نہ آپ کے پاس لوگوں کو ادھر سے نکالنے کا انتظام تھا۔ پھر آخر پہ آ کے آپ نے پاک فوج کو بلایا، اور پاک فوج کے جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی خدمت سر انجام دی اور لوگوں کو ادھر سے نکالا۔ یہ جب بھی کوئی ایسی آفات آتی ہے تو ہمیں پاک فوج کو بلانا پڑتا ہے۔ میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین